بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراساں کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مودب کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کے ناک پر بیٹھ جاتی تھی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ ہڑ بڑھا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اس غلام کی بات اتنی حکمت بری لگی کہ اس نے اسے آزاد کر کے اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا۔ اللہ عز و جل نے ہر شخص کو یکساں نہیں بنایا۔ ہر شخص مماثل صلاحیتوں اور لیاقتوں کا حامل نہیں ہوتا، لیکن ہر شخص ادنا شخص میں اس کے وجود میں اللہ کی کوئی حکمت اور کارسازی ضرور ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کسی شخص کو متکبر بننے اور دوسرے کو حقیر تک سمجھنے کی اسلام اور شریعت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ہر شخص تقوی و طہارت، مخلوق کی نفع رسانی کے لحاظ سے اللہ کے ہاں رتبہ کا حامل ہے۔ ہر شخص کے ذاتی اعمال اللہ کے ہاں ناپے اور تولے جاتے ہیں۔ کسی دوسرے شخص کو حقیر تر، کم تر، مجبور تر سمجھنا یہ اللہ عز و جل کو گوارا نہیں۔ انسان تو چھوڑیے، ہزار سا جانوروں کی پیدائش میں بھی قدرت خداوندی کی جلوہ نمائی اور اس کی حکمت بالغہ کا پر تو موجود ہے، اگرچہ ہماری حقیر نگاہ یا متکبر نگاہ اس کو دیکھ نہ پائے۔ نہیں ہے کوئی نکما زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ حقارت بڑی بری چیز ہے۔ کوئی مرد کسی مرد کو، کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ جسے حقیر سمجھا جائے وہ حقیر سمجھنے والے سے اچھا ہو، اس لیے کہ کسی کے دل کے حالات سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ بسا اوقات کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، مگر اس کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ جو بھی سالک کسی کو حقیر سمجھے گا وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ گناہ گار کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کو تو حقیر سمجھو، مگر گناہ گار کو حقیر نہ سمجھو۔ پھر حضرت والا نے مثال دی، جیسے بچے کو اگر پاخانہ لگ جائے تو ماں اس بچے کو گندا نہیں سمجھتی بلکہ اس کی نجاست کو برا سمجھتی ہے۔ کیا عمدہ مثال دی۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ ماں اس نجاست کو پیار و محبت سے صاف کرتی ہے۔ اس طرح اگر کسی انسان کو گناہ میں مبتلا دیکھو تو پیار و محبت سے سمجھاؤ، حقارت سے نہیں۔